خیبر کی بحث چل رہی ہے۔ باب استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل خیبر، استعمال مصدر کی اضافت فاعل کی طرف مفعول محذوف ہے۔ استعمال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، آپ کا کسی آدمی کے عامل بنانا اور نگران بنا دینا علی اہل خیبر، اہل خیبر، کہ ان سے جا کر کے پھل تقسیم کرے اور ان سے اللہ کا بھلا کرے، جو مقرر ان کا حصہ ان کو دے دے، باقی لا کر کے ہمیں دے دے۔ باب استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل خیبر، یہ اس بندے کا نام تھا سواد بن غزیہ، سوار لکھتے ہیں بعض لوگ لیکن سواد ہے، سواد بن غزیہ۔ باب استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خیبر، وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سيد بن مسيب بن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم استعمل رجلا علی خیبر، خیبر والوں پر کسی کو عامل بنا کر کے بھیجا۔ فجاء هذا الرجل، یہ بندہ لے کر کے آ گئے، بتمر جنیب، عمدہ قسم کے کھجور، یہ جنیب کھجوروں کی ایک قسم ہے اور بہت بس عمدہ سے ترجمہ کرو، جید اور عمدہ قسم کا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے لیے لائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تمر خیبر ہاکذا، یعنی اکل تمر خیبر ہاکذا، کیا خیبر کی ساری کھجوریں اس قسم کی عمدہ ہوتی ہیں؟ فقال اللہ، اس نے کہا کہ نہیں، واللہ یا رسول اللہ انا لناخذ الصاع من هذا بالصاعین والصاعین بالثلاثه، حضرت یہ ہم ایک سا، یہ اتنی قیمتی ہے کہ ایک سا کے مقابلے میں عام کھجور 2 سا دیتے ہیں، ایک سا اس کی ہم لے لیتے، اس میں سے 20 سا آئے ہیں، 2 ساؤں کے مقابلے میں عام کھجور ہم 2 سا دیتے ہیں، 1 سا یہ لے لیتے ہیں، سمجھے؟ یہ 20 سا آئے ہیں، سمجھو با کو داخل کیا سمن پر، گویا کہ ہم اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سمن دے کر کے اور قیمت دے کر کے، اور یہ مبی ہے، سمجھ رہی ہے؟ حالانکہ دونوں کھجور ہے، ہر ایک ان میں سے کیا ہے سمن بھی ہے اور ہر ایک ان میں سے کیا ہے مبی بھی ہے، لیکن پھر بھی بتایا کہ حضرت یہ جو آپ کے لیے، اب تو سمجھیں گے نا، یہ جو ہے یہ مبی ہے سا، یہ 1 سا، اور ہم یہ 1 سا لیتے ہیں اور عام کھجور جو ہمارے پاس 2 سا دیتے ہیں، تو 2 سا کو گویا کہ ہم سمن بناتے ہیں اور اس کو مبی بناتے ہیں، اور اصل چیز مبی مقصودی ہوتا ہے، سمجھ رہی ہے؟ یہ آپ کے لیے لاتے ہیں، کچھ والا پڑھ گئے ان لا خود والصاعین بالثلاثه، اور کبھی 2 سا اس میں سے لیتے ہیں، بالثلاثه عام کھجور 3۔ فقال لا تفعل، حضرت نے فرمایا یہ اتحاد قدر اتحاد جنس ہے، جیسے حنفیہ کے مسلک کے مطابق تو یہ تو خالص سود ہے کہ 1 کلو دے کر کے 2 کلو لینا، 1 سا دے کر کے 2 سا دے دینا، 1 سا لے لینا۔ فقال لا تفعل، اس طرح نہ کرو، بالجمع بالدراہم، ردی کھجور کو دراہم کے مقابلے، جو آپ کے پاس ہے ردو، پہلا ترجمہ یہ ہے کہ جمع کا کر دو ردی کھجور، جمع کا ایک ترجمہ ردی، ردی عام یعنی کھجور جو آپ کی پسند کی نہیں ہے، اس کو بیچو دراہم کے ساتھ اور پھر دراہم سے یہ خریدو۔ مولانا آپ کو انار کھانا ہے نا، بولو آپ کو انار کھانا ہے نا، تو انار کھانے کے لیے آپ کو کندھار جانے کی ضرورت کیا ہے؟ انار تو آپ کو سبزی منڈی سے ملے گا، کندھاری انار جب آپ کو ملنا ہے، جب آپ کو یہ کھجور، یہ عمدہ یہ کھجور جب آپ کو کھانا ہے تو آپ سود کا ارتکاب کیوں کرتے ہیں؟ اب اس کے لیے 2 سا کھجور آپ دیتے ہیں اور یہ 1 سا لے لیتے ہیں۔ جب آپ کو یہ چاہیے تو میں جائز ہیلہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ کیا ہے کہ آپ کی جو بیکار عام جو کھجور ہے جو آپ کی پسند کی نہیں، ان کو پیسے کے ساتھ بیچو، 2 سا ہے پیسے کے ساتھ بیچو، پیسے دراہم جو ملے، دراہم سے یہ 1 سا ملے آپ کو یا 1.5 سا ملے یا آدھا سا ملے، یہ خرید لو۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس میں ظاہر ہے کہ وہ جنسیت کا جنس کے ساتھ تقابل بھی نہیں ہے، کمی بیشی ہوگی کوئی پرواہ نہیں ہے، اب اجازت ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گئی؟ یہی آپ نے بتا۔ پہلا ترجمہ آپ کریں گے جمع کا معنی ردی کھجور، جو ناپسندیدہ اور ردی کھجور ہے اس کو بیچو بدراہم، دراہم کے مقابلے میں، ثم ابتاع بدراہم جنیباً، پھر یہ ہے کہ دراہم سے خرید لو، ابتاع کا معنی خرید لو، جنیباً یہ عمدہ قسم کی کھجور۔ اس وقت جمع کا معنی ایک ردی، اس کا ردی سے کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جمع کا معنی مخلوط، یہ خالص جنیب خالص جنمی ہے اور آپ کے ناپسندیدہ کھجور ملے جلے ہیں، جمع کا معنی مجموعہ، ملے جلے مخلوط، ملی جلی کھجوروں کو اس کو دراہم کے مقابلے میں بیچ دو، ثم ابتاع بالدراہم جنیباً، پھر دراہم کے مقابلے میں یہ جنیب خرید لو۔ وقال عبد العزیز بن محمد عن عبد المجید عن سعید عن ابا سعید و ابا ہریرہ حدثا، دونوں نے بیان کر دیا، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ عبد العزیز بن محمد کو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث اخا بنی عدی من الانصار الى خیبر، فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بنو عدی کی ایک شخص کو آپ نے یہ کہ حضرت سواد ابن غزی ان کو بھیجا انصار میں سے خیبر کے پاس، خیبر والوں کے، فامرہ علیہ، ان کو امیر بنا دیا، لہذا
اب یہ ہو گیا کہ استعمال کا معنی ہوگا تعمیر کے. باب استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خیبر، معنی باب تعمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، آپ کا امیر بنانا اہل خیبر پر، سمجھے؟ اس شخص کو سواد بن غزیہ کو امیر بنا دیا. وَأَمَّرَهُ عَلَيْهَا، خیبر پر امیر بنا دیا کہ پھل وغیرہ یہ کہ ان سے وصول کریں. وعن عبد المجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی حریرہ و ابی سعید مثلہ باب معاملت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خیبر. ظاہر ہے کہ خیبر والوں کو زمینیں جب فتح کر کے مسلمانوں نے خیبر کی زمین ان کے پاس چھوڑی مزارعات اور مساقات کے طور پر کہ آپ ان زمینوں کو آباد کر دیں، کھجوروں کو سینچائی کر دیں اور اس میں سے کچھ حصہ آپ کا ہے، باقی پھل آپ ہمیں دیں گے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية نافع عن عبد الله قال اعطى النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیبر اليهود، آپ نے خیبر کی زمینیں یہود کو دے دی، الا ان يعملوا، اس بات پر کہ وہ اس میں کام کریں گے، ويزرعوا، اور زراعت کریں گے، ولهم شطر ما يخرج منها، اور جو اس میں سے پیداوار نکلے گا، یخرج منها، جو ان سے حاصل ہوگا پیداوار نکلے گا، اس کا آدھا ان کا ہے، تہائی حصہ اتنا، ایک حصہ ان کے لیے دوسرا. باب الشاة التي سمت للنبي صلی اللہ علیہ وسلم بخیبر، وہ بکری جس میں زہر اس میں گوشت میں ملایا گیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو ہدیہ کے طور پر. باب الشاة التي سمت یعنی سممت، جس میں یہ ہے کہ زہر اس میں ملایا گیا، اہدیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت کو ہدیہ کے طور پر پیش کیا گیا بخیبر، فی خیبر، خیبر کے موقع پر، سمجھے؟ اسی سے پھر حضرت کی شہادت ہوئی. رواہ عروۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا سفيان حدثنا سعيد عن ابي هريره لما فتحت خیبر، خیبر جب فتح ہو گیا، اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ، بکری ہدیتاً آپ کو پیش کی گئی گفٹ میں، فیہا سم، جس کے اندر یہ کہ زہر ملا ہوا تھا. سمجھتا ہے؟ اس لیے علماء خیال کر لیں اپنے کھانے پینے میں کہ کوئی زہر آپ کو نہ دے، سمجھے؟ مجھے بہت سے بزرگوں نے کہا کہ آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کو کوئی زہر کھلائے گا. اب کیا کریں؟ ہمارے اپنے ساتھی لاتے، مٹھائی لاتے، ہمیں کیا پتہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فاضل ہے، جبکہ وہ فاضل نہیں ہوگا، وہ ہوگا ایران کا کوئی اعلی کار ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی. اب یہ بات ذرا سمجھ لینا، عام طور پر مشہور یہ ہے کہ شہداء کی جو حیات ہے وہ عبارت النص سے ثابت ہے، عبارت النص سے، اور انبیاء کی جو حیات ہے، حیات فی القبر، وہ دلالت النص سے ثابت ہے. لیکن اس طرح یہ بات نہیں کہ اس کو بھی نوٹ کر لو، جو بھی نبی چاہے کسی ویسے شہید ہو جائے جیسے بہت سے انبیاء کو شہید کیا، یا یہ ہے کہ نبی بسترے پر اس کو تبھی موت آ جائے، تب بھی ایک روایت ہے کہ نبی شہید ہے. اور یہاں تو آپ کا نبی تو 100% شہید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی زہر کا اثر تھا 63 سال میں. یہ تدریجی زہر کہلاتا ہے، تدریجی زہر، آہستہ آہستہ چلتے یہ اپنا اثر ظاہر کرتا ہے. یہ یہودیوں کے پاس یہ اب بھی ہے اور ایرانیوں کے پاس بھی ہے، سمجھے؟ رافضیوں کے پاس. رافضی تو اعلیٰ قسم کے یہودی ہے، رافضی تو اعلیٰ قسم کے یہودی. چنانچہ اب کیا کریں گے، ایران میں آپ کو اگر آپ اسپتال جائیں گے، بہت بڑے عالم ہیں تو آپ کو انجیکشن لگائیں گے، آپ کا علاج کریں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن وہ تدریجی زہر ہے، وہ تدریجی زہر چلتے 3 سال کے اندر تیرے گردے جگر ختم ہو جائیں گے. اس طرح ایران میں انہوں نے بڑے بڑے علماء کو مارا. یہ تدریجی زہر، اس نے جیسے کہ حضرت نے 1-2 لقمہ لیا نہیں لیا، سمجھے؟ اور پھر یہ ہے کہ اس خاتون کو بلایا کہ کیوں آپ نے کیا؟ میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور اگر سچا نبی ہوگا تو اس کو کچھ بھی نہیں کرے گا. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو 63 سال میں اس کا ظہور ہو گیا. ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ زہر. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے اور کھانا کھا کر کے ان کے پاس ایسے تریاک کے گولی پہلے لے لیں گے، وہی زہر والا کھانے آپ کے ساتھ، ان کو کچھ نہیں ہوگا، اور آپ کو 1-2 مہینے کے بعد آپ ڈھیر ہو جائیں گے. اس لیے وفاق میں بریلوی جماعت اسلامی اہل حدیث جب یہ یہاں سے چلے گئے، حضرت جی کو زور ہی لے گئے، وہ صدر تھے تمام وفاقات کے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب. مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے ایران کے پورے دورے میں نہ ان کا گلاس پانی پیا، نہ ان کی روٹی کھائی. اپنے سنی شاگردوں کے سب کو سلیم اللہ زندہ آباد، سلیم اللہ غیور تھا، مولوی صاحب متصلب تھا، انہوں نے نہیں کھایا. حضرت کو اب سمجھو، شہداء کی عبارت النص سے حیات ثابت ہے، انبیاء کی دلالت النص ہے. لیکن آپ کہیں گے نہیں،
دلالت النص سے حیات انبیاء ثابت ہے اور عبارت النص سے بھی ثابت ہے، اس لیے کہ نبی شہید ہے۔ تبھی موت، اگر بسترے پر نبی کو موت آ جائے تب بھی نبی شہید ہے، سب کو سبحان اللہ، دونوں طریقے سے نبی کا حیات ثابت ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا قال حدثنا سيدنا نبي لما فتحت خیبر اودیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ فیہا سم۔ میں نے حیات انبیاء پہ آپ کو ایسی زبردست فارمولہ بتایا ہے، میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کو کسی نے توڑا۔ یہ دھماکہ کیا میں نے پنج پیریوں میں اور غیر پنج پیریوں میں، ایسا دھماکہ کیا، یہ دھماکہ میرا ہے۔ آپ لوگ چونکہ بے قدر ہو، اس کا جواب نہیں ہے کسی کے پاس، بولو آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ بہت آسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف نحمیر کا، ہدایت النحو کا۔ اگر اللہ نے کسی کو نحمیر سمجھایا ہو تو مسئلہ نحمیر کا ہے۔ دیکھو زیدن کا مفہوم الگ ہے، قائمون کا الگ ہے، تغایر مفہوم ہے لیکن تصادق فی المصداق ہے۔ وہی زید ہے، قائم بھی وہی ہے، یہ منظور ہے اور مدرس بھی یہی ہے۔ المنظور یدرسو، تو منظور جہاں ہے، یدرسو خبر ہے، تو یدرسو بھی ادھر ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ منظور ادھر ہے اور یدرسو کوئٹہ میں۔ المنظور جالس، منظور کا مفہوم الگ ہے، جالس کا الگ ہے، لیکن جہاں منظور ہے جالس بھی، مطلب کو یہ مشکل چیز ہے۔ جدھر منظور ہے جالس ادھر ہی ہے، مفہوم دونوں کا الگ الگ ہے لیکن مصداق تو دونوں کا ایک ہے۔ اب پنجپیری حیات انبیاء کے منکر نہیں ہے، وہ حیات انبیاء کی منکر نہیں ہے۔ الانبیاء احیاء تک دونوں کا اتفاق ہے، لیکن صرف ہمارے باقی اکابرین علماء دیوبند فرماتے فی قبور محاذی، انبیاء زندہ انہی قبروں میں، اور پنجپیری حضرات کہتے ہیں کہ فی اعلیٰ علیین، اعلیٰ علیین میں۔ آپ کو سمجھے آیا؟ تو الانبیاء احیاء، انبیاء مبتدا اور احیاء اس کے لیے خبر ہے۔ اب یہ احیاء اعلیٰ علیین میں حیات ہے یا قبر میں ہے، تو مبتدا جہاں ہوگا خبر بھی وہی ہوگی۔ بولو، مبتدا جہاں ہے کیا ہے، خبر بھی وہی ہے۔ بس اس کا تم توڑ پیش کرو اس سال کے آخر تک، اور ٹیلی فون کرو ادھر ادھر۔ مسئلہ صرف نحمیر کا ہے۔ چونکہ ہمارا ایک ساتھی ہے، بڑا قابل آدمی ہے، میں اس کے قابلیت کا اعتراف بھی کرتا ہوں، پنجپیری ہے، بہت قابل آدمی ہے، مدرس ہے۔ تو میں دبئی میں تھا، بھیک مانگنے کے لیے میں دبئی چلا گیا، اس نے مجھے فون کیا، کہا کہ خدا کی قسم میں نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ سے بھی ترجمہ پڑھا ہے، پنجپیری سے پڑھا، فلاں سے، لیکن بعض باتیں ظالم آپ کی ایسی ہوتی ہے کہ کہیں ملتی بھی نہیں ہے، دل خوش ہوتا ہے۔ یہاں بوڑھے علماء اور بھی آتے ہیں حضرت شیخ القرآن کے ساتھ۔ میں نے کہا بس آپ کی دعا ہو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کے بعد ایک ہفتہ نہیں گزرا کہ وہ کہیں تقریر کر رہے تھے۔ مسئلہ حیات انبیاء یہی چیزیں ان کی ہوتی ہے، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے حیات انبیاء۔ تو کسی بدماش نے بدماشی یہ کی، اس کو پرچی دی کہ جہاں مبتدا حیات وہی ہوگی، خبر کہاں۔ ایک مولوی صاحب یہ کہتے ہیں جہاں مبتدا ہے خبر بھی وہی ہوگی۔ انبیاء جہاں ہے، نبی جہاں، مبتدا جہاں، یا دوسرے الفاظ اگر آپ سمجھتے ہیں، ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ جہاں متصف ہے، ثبوت معمول وہیں پر ہوگا۔ وہ تو نحوی تعبیر تھی جو میں نے آپ کو بتائی۔ منطقی تعبیر یہ ہے، ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ جو متصف جہاں پر ہے تو ثبوت معمول وہی ہوگا۔ آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی جب ادھر ہے تو حیات پھر آسمان پہ کیا کر، نبی جب ادھر ہے قبر میں تو حیات ادھر جا کر کے کیا کرے گی؟ تو اس نے جو ہے نا جب اس کو پڑھا تو ہل گیا۔ مسئلہ کوئی فنی بات نہیں ہے، منطقی بھی نہیں ہے، مسئلہ صرف غور فکر کیے، نحمیر کا مسئلہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ خدا کی قسم یہ تحریفیں یہودی لوگ کرتے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے کہ یہ تحریف، اس قسم کی تحریفیں یہودی لوگ کرتے ہیں۔ حالانکہ کیا اس کا جواب یہی ہے؟ بولو، اس کا جواب یہی ہے؟ اس کا جواب تم فنی طور پر دے دو نا، فنی طور پر دے دو۔ تو کہا کہ یہ یہودی،
تو میں نے کہا یا اللہ ایک ہفتہ گزر گیا ہے، اس نے مجھے کہا کہ خدا کی قسم کہ وہ باتیں بعض ترجمے میں سامنے آتی ہے اور ابھی فوراً اس نے یہودی کہہ دیا۔ تو میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا بغیرت میں یہودی بول رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا یار تو اس کو توڑتا، اگر تیرے پاس فن تھا منطق سے اور ناف سے تو اس کو توڑتا، تو اس کو توڑ نہیں سکے، آپ نے یہودی کہہ دیا ظالم اتنے۔ کہتے ہیں کہ آپ مجھے معاف کر دو، خدا کی قسم اس حرامی نے مجھے مجلس میں ایسا گھیرا، میرے پاس جواب نہیں تھا تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا، اس لیے میں نے کہا یہودی۔ سمجھے؟ اس طریقے پر یہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا، سمجھے؟ کچھ فرق پڑ گیا؟ اس طرح مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ اور لیکن آپ سے بھی پھر میری گزارش ہوگی، سمجھ رہی میں، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو حضرت اقدس مولانا پنجپیری اور شیخ القرآن کے خلاف الو تو اس کو پیش کر اور مولانا پنجپیری کو گالی دے، شیخ القرآن کو۔ یہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں، بڑے لوگ ہیں مولانا صاحب، خدا کی قسم بڑے لوگ ہیں، توحید آپ کا اختلاف ان سے ہوگا، سمجھے، لیکن اس کا توڑ صرف میرے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ اچھلنا کودنا نہیں مولانا، اچھلنے کودنے کی کوشش نہیں کرنا۔ ہمارے اکابرین ہیں، اختلاف ان کا ہوتا رہتا ہے، سمجھے، لیکن مولانا وہ درجہ ثانی اور ثالثہ کا شاگرد نہیں ہے مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے لوگ ہیں مول صاحب، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے آپ یہ مثال مولوی منظور نے آپ کو بتا دی، آپ اس سے ان پر لعنت بھیجنا شروع کر دیں، بیٹا اپنے آپ کو سمجھا بھی کرو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس کا توڑ میرے پاس ہے، کسی کے پاس بھی نہیں۔ آپ کو سمجھ آیا نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس کا توڑ کسی کے پاس۔ اس لیے اب آپ کو میں آج بتا رہا ہوں، بخدا ہر مسئلے میں، مغلق مسئلے میں 2-3 باتیں میں چھپاتا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، سعدیہ شیرازیہ سب کا مدح کمزات ہو رہا، کمزات چون قابل شود گردہ زند استاد ہو رہا۔ وعلمہ الرمایۃ کل یوم، تیر اندازی میں نے سکھایا۔ فلما اشتد صاعدہ، جب ہاتھ اس کا مضبوط ہو گیا، رمانی، تیر میرے پیٹ میں اس نے مارا۔ وعلمہ الرمایۃ کل یوم فلما اشتد صاعدہ رمانی، اور جب یہ ہے کہ بازو اس کا مضبوط ہو گیا، مجھے اس نے مار لیا۔ اس لیے بہرحال اس طرح سمجھو کہ حیات انبیاء کا ثبوت ہے، کیفیت کو اللہ جانتا ہے۔ ابن عبد البر نے جیسے لکھا، ما لا یرا لا یکیف، جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی کیفیت کو اللہ جانتا ہے، لیکن حیات فی القبر ثابت ہے۔ اور سعودیہ والوں کی بڑی پیاری عبارت ہے، میں عرض کر رہا تھا چونکہ نبی شہید ہے، اس بات پر آپ سے، سعودی والوں کی بڑی پیاری عبارت ہے، اس سے اچھی عبارت آپ کے ہندوستان والے اور پاکستان والوں کی نہیں۔ بل هو حی فی قبرہ بحیات برزخیت وسط بین حیاتی فی الدنیا و بین حیاتی فی الآخرہ۔ واہ واہ، کمال کیا ہے سعودی والوں نے۔ یہ فتاوی علماء بلد الحرمین میرے پاس 2 جلدوں میں ہے، ضخیم جلدوں میں، اس میں ہے بل هو حی فی قبرہ بحیات برزخیت وسط بین حیاتی فی الدنیا وبین حیاتی فی الآخرہ۔ سب کہو سعودی والے زندہ باد۔ باب غزوۃ زید بن حارثہ، زید بن حارثہ والے کہ یہ کہ وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا حسين قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال امر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید، حضرت نے اسامہ بن زید کو امیر بنا دیا علی قوم، کچھ لوگوں پر۔ آخری دنوں میں مولانا ایک بہت بڑے مہم پر نبی نے صحابہ کو تیار کیا، ان میں شیخین بھی تھے، لیکن امیر بنایا حضرت اسامہ بن زید کو، چونکہ والد زید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ منہ بولا بیٹا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس وجہ سے اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ ان کے والد حضرت زید وہ کئی غزوات میں، تقریباً 9 غزوات میں امیر رہے۔ اب ان کے بیٹے کو اسامہ کو بھی آپ نے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ تعالیٰ قوم فتانوا فی امارتی، آپ کے امیر ہونے کے اندر کچھ لوگوں نے تانظنی شروع کی، عیب جوئی شروع کر دی۔ فقال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعنوا فی امارتی، اگر اس کی امیر ہونے کے اندر آپ لوگ عیب جوئی کریں گے، تانظنی کریں گے، فلا تضرونہ، فلا تضرہ، آپ اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ مولانا یہ جواب محذوف ہے، فلا تضرہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں؟ لأنکم قد طعنتم فی امارت ابی من قبل ہی، اس سے پہلے اس کا ابا جو حضرت زید تھے اس کی عمارت میں بھی بہت آپ لوگوں نے، یہ کچھ لوگ تھے، آپ لوگوں نے تانظنی کی، لیکن وَأَيْمُ اللَّهِ، خدا کی قسم، لقد کان خلیقا للعبارت، اس کا والد یہ کہ وہ امیر ہونے کا لائق تھا، وَإِن كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، اور یہ کہ یہ ان مخفف، وَإِن كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ
الیہ، اور یہ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب تھا۔ وَإِنَّ هَذَا، اس کا یہ بیٹا حضرت اسامہ، لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ الیہ بعدہ، والد زید کے بعد یہ کہ اسامہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔